اس کی 24ویں باب کی 46ویں آیت سے لے کر 53 آیت تک۔ اس وقت یسوع نے اپنے شاگردوں سے کہا کہ یوں لکھا ہے کہ المسیح دکھ اٹھائے گا اور تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھے گا، اور یروشلم سے شروع کر کے سب قوموں میں اس کے نام سے گناہوں کی معافی کے لیے توبہ کی منادی کی جائے گی۔ تم ہی ان باتوں کے گواہ ہو۔ دیکھو، میں اپنے باپ کا موعد تم پر نازل کروں گا، جب تک تم اوپر سے قوت سے ملبس نہ ہو شہر میں ٹھہرو۔ تب ان کو باہر بیتنیہ کی طرف لے گیا اور اپنے ہاتھ اٹھا کر ان کو برکت دی، اور ایسا ہوا کہ جب وہ ان کو برکت دے رہا تھا تو وہ ان سے جدا ہو گیا اور آسمان پر اٹھایا گیا، اور وہ اسے سجدہ کر کے بڑی خوشی سے یروشلم کو واپس چلے گئے اور بلا ناغہ ہیکل میں خدا کی حمد کرتے رہے۔ پاک انجیل کے وسیلہ سے ہماری خطائیں معاف کی جائیں۔ مسیح خدا میرے عزیزو، سب سے پہلے میں ریورنڈ فادر اشفاق اینتھنی، پیرش پریسٹ وینکلیر پیرش، اپنی جانب سے، اپنے مناد صاحبان کی جانب سے آپ کی بھرپور تعالیوں میں آپ سب کو آج کی عید بہت بہت مبارک کہتا ہوں۔ اس کے ساتھ آج ایک اور خاص دن ہے۔ آج دنیا بھر میں ورلڈ کمیونیکیشن ڈے جو ہے وہ منایا جاتا ہے، ذرائع ابلاغ کا دن، صحافت کا دن۔ تو اس کے ساتھ ہمیشہ ہمارے ساتھ کیتھولک ٹی وی ساتھ ساتھ رہتا ہے، تو آج ان کا دن ہے۔ تو بھرپور تعلیوں میں چاہتا ہوں کہ کیتھولک ٹی وی کی ساری ٹیم کو مبارکباد پیش کریں، جو خدا کے کلام کو اس ویڈیو کے ذریعے دنیا کے کونے کونے تک پہنچاتے ہیں۔ تو میں شکریہ بھی ادا کرتا ہوں ریورنڈ فادر مورس جلال کا، ان کی ساری ٹیم کا، جو ہمیشہ ہماری عبادتوں میں آتے ہیں اور کوریج کرتے ہیں، فوٹیجز بناتے ہیں، کہ خدا ان کو اور ان کی ساری ٹیم کو برکت دے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں ریڈیو ویریتاس کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، جو گیتوں کے ذریعے ہماری کلیسیا کی رہنمائی کرتے ہیں، ایمان میں مضبوطی عطا کرتے ہیں۔ تو بھرپور تعالیوں میں ریڈیو ویریتاس کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں اور ان کو مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ برسو آج دنیا بھر میں خدا یسوع مسیح کے آسمان پر جانے کی عید منائی جاتی ہے۔ یہ تقریباً عید پاشکا کے 40 دن بعد منائی جاتی ہے۔ کتنے دن بعد؟ 40 دن کے بعد، یاد رکھنا اس دن کو۔ یہ عید خدا یسوع مسیح کے زمینی سفر کا اختتام اور رسولی مشن کا آغاز ہے۔ خدا یسوع مسیح 3 سال تک اس زمین پہ خدمت سر انجام دیتے رہے، مبشرانہ طور پہ انجیل کا پرچار کرتے رہے، خدا کے کلام کو پھیلاندے رہے۔ ہن وہ اپنا مشن پورا کر کے تے اج دے دن زندہ آسمان تے اٹھائے جاندے نے۔ یہ نال پچھلے اتوار ہم نے سنا کہ وہ اپنے شاگردوں کو سلامتی دیتا ہے، فرماتا ہے کہ میں تمہیں اپنی سلامتی دیتا ہوں، ایسے نہیں کہ جیسے دنیا دیتی ہے، بلکہ میں تمہیں اپنی سلامتی دیتا ہوں۔ اور آج جو ہے وہ ہاتھ پھیلا کر ان کو برکت دیتا ہے۔ کوہ زیتون پر وہ جب ان کو برکت دے رہا تھا، لکھا ہے کہ وہ ان کی آنکھوں کے سامنے زندہ آسمان پر اٹھایا گیا۔ یہ برکت ان کو کیوں دی؟ کہ رسولی مشن کا آغاز ہوتا ہے کہ تم سب قوموں میں جا کر انجیل کی منادی کرو، جو ایمان لاتا ہے انہیں بپتسمہ دو، اور باپ، بیٹے اور روح القدس کے نام سے انہیں استباق دو۔ میرے سو یہ مشن جو ہے، جس کا آغاز خدا یسوع مسیح نے کیا، اب وہ مشن اپنے شاگردوں کو دیتا ہے۔ اس کا اظہار جو ہے مقدس لوکا رسولوں کے اعمال میں کرتے ہیں۔ رسولوں کو فرماتے ہیں کہ روح قدس تم پر نازل ہوگا، پہلی بات تم قوت پاؤ گے،
اور جب قوت پا کر کنویں سے ملبس ہو جاؤ گے تو لکھا ہے کہ یروشلم، ساری یہودیہ اور سامریہ میں، بلکہ زمین کی انتہا تک تو میرے گواہ ہو. گواہی دینی میرے نام دی. پھر اس کے بعد لکھا کہ 2 مرد سفید پوشاک پہنے وہاں پر کھڑے تھے، اور شاگرد اور رسول جو آسمان کی طرف تاکتے تھے دیکھ رہے تھے، ان سے کہا کیا جلیلی مردو تم اوپر کیا دیکھتے ہو؟ جس طرح تم یسوع کو اوپر جاتے دیکھتے اسی طرح وہ واپس بھی آئے گا. اچھا وہ 2 مرد کون تھے؟ شاباش 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 شاباش، ویری گڈ. کسی نے کچھ کہا؟ ہاں جی. ایلیا اور شاباش، ایلیا اور موسیٰ 2، یہ وہی 2 سفید پوشاک والے مرد ہیں جو کوہ طباریہ پر جب خدا یسوع سے دعا کرنے چاہتے ہیں اور ٹرانسفیگریشن کا ایک ٹائم اس کی صورت بدل جاتی ہے، اور یہ دونوں وہاں پر موجود ہوتے ہیں جو شریعت اور نبیوں کی نمائندگی کرتے ہوئے وہاں پر موجود ہوتے ہیں. اور پترس یسوع سے کہتا ہے کہ اے خداوند اگر تو کہے تو ہم یہاں پر 3 ڈیرے بنائیں، ایک تیرے لیے، ایک موسیٰ کے لیے اور ایک الیاس کے لیے. بڑی سچی گواہی کہ یسوع دے بڑے خدا دے بڑے لاڈلے جڑے سن نبی سن، تو اس ٹائم پہ بھی آ کے رسولوں نے ایمان سے مضبوط کر دے رہے. کیا جلیلی مردو تم کیا تاکتے ہو، کیا دیکھتے ہو؟ جس طرح تم یسوع کو اوپر جاتے دیکھتے ہو اسی طرح وہ نیچے بھی واپس آئے گا. مجھے جان کرزوسٹم اور گریگری آف نیسا اس بات کا اظہار کرتے ہیں کہ یہ جو عید ہے اس کا آغاز 4ویں صدی میں ہوا. یہ 4ویں صدی سے منائی جا رہی ہے، لیکن اس کی جو جڑیں ہیں وہ 1 صدی سے پیوست ہیں کہ 1 صدی سے یہ اس کا آغاز ہے. یہ جان کرزوسٹم اور گریگری آف نیسا کہتے ہیں. مقدس اگسطین فرماتے ہیں کہ یہ تہوار جو ہے یہ رسولی ہے. رسولوں کے دور سے، رسولوں کے وقت سے یہ تہوار اور یہ عید جو ہے منائی جا رہی ہے، کیونکہ رسولوں کو خدا نے یہ مشن سونپا ہے. جب سے رسولوں نے اس مشن کا آغاز کیا ہے اس عید کو منایا جا رہا ہے کہ خدا یسوع مسیح زندہ آسمان پر اٹھائے گئے اور بدلی میں اسے چھپا لیا. لیکن خدا یسوع مسیح کا سوچ جو ہے اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں کہ وہ ہمیشہ کے لیے ہمیں چھوڑ کر چلا گیا ہے، کیونکہ اس نے بہت دفعہ یہ وعدہ کیا ہے کہ میں دنیا کے آخر تک ہر روز تمہارے، ہمیشہ سے ہمیشہ تک ہمارے ساتھ ہے. مقدس متی کی انجیل 28 باب اس کی 20 آیت میں یہ مرکون ہے. لیکن کس طرح سے ہم خدا یسوع مسیح کو اپنے درمیان یا اس کی موجودگی کو دیکھ سکتے ہیں؟ تو میری سے سب سے پہلے خدا کا کلام جو ہے اس کی موجودگی کا نشان ہے. جب کلام پڑھا جاتا ہے، سنایا جاتا ہے، تو خدا کاہن میں ہو کر بولتا ہے، کاہن سے ہو کر بولتا ہے، اپنے کلام میں سے بولتا ہے، گفتگو کرتا ہے، ہم سے ہم کلام ہوتا ہے، اور یہ اس کی موجودگی کا نشان ہے. اس کے ساتھ جب اقدس یوکرس کی قربانی ہوتی ہے تو میرے سسو خدا خود اس اوتار پر موجود ہوتا ہے. اس لیے وہ دنیا کے آخر تک ہر روز تمہارے ساتھ ہے. کیٹیکزم آف دا کیتھولک چرچ اس کا آرٹیکل نمبر 659 بیان کرتا ہے کہ خدا یسوع مسیح انسانی جسم سمیت زندہ آسمان پر اٹھایا گیا، لیکن اس کا ظہور اور اس کی موجودگی اس جہان سے کبھی ختم نہیں ہوگی. کیٹیکزم آف دا کیتھولک چرچ اس کا آرٹیکل نمبر 659 کیا بیان کرتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح جسم سمیت زندہ آسمان پر اٹھایا گیا، لیکن اس کا ظہور، اس کی موجودگی اس جہان سے کبھی ختم نہیں ہوگی. دلیلوں سے بیان کروں گا. دوسری طرف خداوند یسوع مسیح جو ہے وہ ہمارے لیے دروازہ بن جاتا ہے. فرماتا ہے مقدس یوحنا کی انجیل 10 باب 16 آیت میں کہ دروازہ میں ہوں، میرے بغیر، میرے وسیلہ کے بغیر کوئی باپ کے پاس نہیں جا سکتا. مقدس یوحنا کی انجیل 14 باب اس کی 6 آیت کہ کوئی بھی میرے وسیلہ کے بغیر باپ کے پاس
نہیں آ سکتا. تو جب وہ جائے گا تو دروازہ بنے گا تاکہ جو مومن ایماندار اس میں سو جاتا ہے, ایمان رکھ کر اس کے پاس چلا جاتا ہے, تو اس دروازے میں سے گزر کر وہ ہمیشہ کی زندگی میں داخل ہوگا. اس کے ساتھ ساتھ یہ اس کے وعدے ہیں کہ میں جاتا ہوں اور جا کر تمہارے لیے جگہ تیار کرتا ہوں. آج یسوع گیا ہے تاکہ ہمارے لیے جگہ تیار کرے, تاکہ جہاں وہ ہے وہاں ہم, آپ اور میں بھی ہوں, کیونکہ وہ ہمیں اکیلا نہیں چھوڑنا چاہتا. کبھی بھی وہ ہمیں اکیلا نہیں چھوڑے گا, بلکہ اس نے کہا کہ میں جاتا ہوں تمہیں دوسرا مددگار مہیا کروں گا. دوسرا مددگار کیا سی؟ تو پھر پہلا کیڑا سی؟ سوچنے والی بات ہے کہ دوسرا مددگار تو روح القدس ہو گیا, تو پھر پہلا مددگار کیڑا ہوا؟ خدا یسوع مسیح. وہ ہمارا مددگار ہے, خدا کا بھیجا ہوا ہے, خدا کا اکلوتا ہے, پلوٹا ہے, جو ہماری مدد اور رہنمائی کرتا ہے کلام کے ذریعے سے, تاکہ ہم ہمیشہ مسیحی ایمان میں مضبوط رہیں. آنے والے دنوں میں تلاوت ایک سنیں گے جس میں بدھ کی یہ تلاوت آئی تھی, آنے والے بدھ کی, جس میں خدا یسوع مسیح فرماتے ہیں کہ جتنے بھی تو نے مجھے عطا کیے میں ان میں سے ایک بھی کھونا نہیں چاہتا. دیکھیں اس کا پیار, اس کی محبت. لیکن جب میں اوپر اٹھا لیا جاؤں گا تو میں اس بات پہ تھوڑا کچا ہوں کہ پتہ نہیں کتنے مجھ میں قائم رہیں گے. یہ خدا کے اندر کی کیفیت ہے خدا یسوع مسیح کی, کہ پتہ نہیں کتنے قائم رہیں گے, کتنے تر بتر ہو جائیں گے, کتنے دوسرے گرجیاں کے چلے جائیں گے. میں جب آیا ہوں صبح تو میں دیکھ رہا تھا کہ یہ وہی بابو کلی تھا کہ یہاں آنے سے پہلے چرچ بھرا ہوتا تھا. جب میں آیا ہوں تو تقریباً 10-15 لوگ تھے. کہاں چلے گئے سارے؟ میرے آج خدا یسوع مسیح ہمیں چیلنج کرتا ہے. جب وہ ہمیں روح حق دیتا ہے تب پھر کس روح کے لیے, کس روح کے پیچھے ہم بھاگ رہے ہیں؟ کیوں میں ہم تمہیں روح قدس دیں گے, تم غیر زبانیں بولو گے. میرے سے کون سی غیر زبانیں ہیں؟ روح قدس تو ہماری ہدایت کرے گا اس کلام کو پڑھنے کے لیے, سمجھنے کے لیے, سوچنے کے لیے. جو خدا نے وعدہ کیا تو وہ اپنے وعدوں کا سچا خدا ہے, تو وہ ہمیں عطا کرے گا. میرے سے آج خدا یسوع مسیح آسمان پر اس لیے گیا تاکہ انسانیت خدا سے مل جائے. کیا میں نے کہا ہے؟ انسانیت خدا سے مل جائے, کیونکہ وہ خدا تھا, انسان بن کر زمین پر آیا ہے, اب انسان بن کر زندہ ہو کر وہ آسمان پر جاتا ہے. اور آج کے دن انسانیت اور خدا دوبارہ سے پھر ایک ہو جاتے ہیں. اس لیے وہ باپ کے دائیں ہاتھ باتا ہے تو وہ ہمیں نام بنام جانتا ہے, نام بنام جانتا ہے. وہ ہمارے ایمان کے وسیلہ سے ہمیں وہ مقام اور وہ جگہ عطا کرے گا. اب سوال یہ ہے کہ 40 دن کے بعد خدا یسوع سے کیوں گیا آسمان پہ؟ کیا مقصد ہے؟ اس سے پہلے بھی تو جا سکتے تھے. اگر میں تیسرے دن مردوں میں سے جی سکتا ہے تو میرے سے زندہ آسمان پہ بھی تو اٹھایا جا سکتا ہے. تو پھر 40 دن کے بعد کیوں؟ سوچنے والی بات ہے. کوئی جواب دینا چاہے گا؟ شاباش. ہاں جی, سوال یہ ہے کہ 40 دن ہی کے بعد کیوں, اس سے پہلے کیوں نہیں زندہ آسمان پہ اٹھائے گئے؟ اچھا, ایک تو پہلی بات ہے کہ نمبر آف 40 جو ہے, 40 جو ہے, یہ سائن آف پیوریفیکیشن ہے. کیا ہے؟ سائن آف پیوریفیکیشن. اس کے ساتھ ساتھ خدا یسوع مسیح نے 40 دنوں میں اپنے شاگردوں کی ہدایت اور رہنمائی کی, ایمان میں انہیں مضبوط کیا. وہ تمام باتیں جو اس کے دکھ اٹھانے مرنے سے پہلے کی گئی وہ یاد دلواتا ہے, شاگردوں کو دوبارہ سے ایمان میں مضبوط کرتا ہے. لیکن 40 کا یہ جو عدد ہے, 40 دن کے بعد کی, اس بات پہ میں سوچ رہا تھا, بڑی ریسرچ کی. اس کا تعلق جو ہے وہ ایک عورت سے, شادی شدہ عورت سے جو بچوں کو جنم دیتی ہے. نہیں, وہ بھی ہے سائن آف پیوریفیکیشن. میں نے کہا کہ 40 دن کے بعد وہ سائن آف پیوریفیکیشن ہوتا ہے عورت کا. لیکن یہ جو 40 دن کا عدد ہے, 40 دن جو ہیں,
یاد رکھیں کہ ایک شادی شدہ عورت جو ہے اس کے پیٹ میں جو حمل ہوتا ہے 40 دن کے بعد ہوتا ہے، اور 40ویں دن جو ہے وہ اس زندگی میں جو حمل میں زندگی پاتی ہے اس میں روح آ جاتا ہے 40 دن کے بعد۔ شادی شدہ عورت جو ہے، لڑکی جو ہے، جب اس کے پیٹ میں حمل ٹھہرتا ہے تو 40 دن کے بعد وہ روح جو ہے اس ننھی جان میں، جو ابھی شاید وہ کسی شکل اور روپ میں نہیں ہے، تو 40 دن کے بعد روح اس میں آ جاتا ہے، وہ ایک زندگی بن جاتا ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ ابورشن جو ہے وہ گناہ ہے، کیونکہ ہم روح کا قتل کرتے ہیں، کیونکہ اس وقت اس کی کوئی نہ تو شکل ہے، نہ کوئی شبیہ ہے، نہ ہی کوئی جسم ہے، لیکن جب ہم ابورٹ کرتے ہیں تو میرے سے ہم گناہ کرتے ہیں، کیونکہ روح کا قتل ہے، کیونکہ روح جو ہے وہ خدا کی ہے، خدا کا تحفہ ہے۔ لیکن سوال پھر یہ ہے کہ اس کا تعلق آج اس عید سے کیا ہے؟ مجھ سے اس کا تعلق ہے نئی زندگی سے، کیونکہ روح جو ہے وہ 40 دن کے بعد نئی زندگی میں آتا ہے۔ تو میرے سے جب خدا یسوع مسیح آسمان پر اٹھائے گئے تو شگیردوں نے ایک نئی زندگی پائی ہے، نیا روح بدلا ہے، کیونکہ نئے خدا کا روح ان میں آ چکا ہے، اور وہ جرأت، دلیری، ہمت اور صبر کے ساتھ دنیا کی انتہا میں جا جا کر اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ ہمارا خداوند جو مر گیا تھا اب زندہ ہے، اور یروشلم، سامریا اور دنیا کی انتہا تک تم میرے گواہ ٹھہرو گے۔ یہ ہے وہ 40 کا عدد، نئی زندگی، نیو بورن، 40 دن کے بعد کہ ایک نئی زندگی شروع ہوگی آج سے۔ چیلنج بھی ہے وہ کہ ہم دوبارہ تو پیدا نہیں ہو سکتے، لیکن خدا نے ہمیں برکت دی ہے اپنے دونوں ہاتھوں سے، اور برکت دینے کے بعد وہ اٹھایا جائے گا تو دیکھیں گے کہ کون اپنے ایمان میں مضبوط رہتا ہے۔ یہ ہمارے ایمان کی اکائی بھی ہے۔ ایمان کی خاص 4 سجائیاں نا، تو کون سی اکائی ہے؟ تیسری، کہ خدا بیٹا انسان کی نجات کے لیے آدمی بنا، صلیب پر مرا، جی اٹھا اور آسمان پر چڑھ گیا۔ یہ ایمان کی اکائی ہے، یہ وہ بنیادیں ہیں جو کلیسیا نے رکھی ہیں، جن پر عمل کر کے ہم مسیحی کہلاتے ہیں۔ اس کے علاوہ رسولوں کے عقیدہ میں اس ایمان کی سچائی کو بیان کیا گیا ہے۔ یہ رسولوں کے عقیدے کا 6واں آرٹیکل ہے کہ اس نے دکھ اٹھایا، مصلوب ہوا، مر گیا، دفن کیا گیا، برزخ میں اترا، تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا اور آسمان پر چڑھ گیا۔ مرزو، کیا کوئی خداوند یسوع مسیح سے پہلے بھی آسمان پہ گیا؟ ہاں جی؟ نہیں کہ ہاں جی؟ کیا خداوند یسوع مسیح سے پہلے کوئی زندہ آسمان پہ گیا؟ کون گیا تھا؟ شاباش کنے کیا ہم لوگ؟ شاباش ہے، تمہیں آپ سے بھرپور تالیاں بھائی، شاباش، ویری گڈ۔ خلوق کے بارے سنیں، تکوین کی کتاب اس کا 5 باب اس کی 24 آیت میں لکھا ہے کہ وہ خدا کے ساتھ ساتھ چلتا رہا، یعنی کہ خدا کی کلام کا پرچار کرتا رہا، اور خدا نے اسے اٹھا لیا، اور اس کے بعد وہ نمودار نہیں ہوا، اس کے بعد وہ نظر نہیں آیا زمین پہ، بلکہ زندہ آسمان پر اٹھا لیا گیا۔ اور اس کے بعد یہاں سے کسی بھائی نے کہا کہ الیاس، ایلیا، اس کے بارے میں لکھا ہے کہ حضرت الیاس نبی بھی آگ سی گاڑی، آگ سے گھوڑوں کے ذریعے آگ کے بگولے میں آسمان کی طرف چڑھ گیا۔ یہ 2 ملوک 2 باب اس کی 11ویں اور 12ویں آیت میں لکھا ہے کہ وہ آگ سی گاڑی اور گھوڑوں اور آگ کے بگولوں میں زندہ آسمان پر اٹھایا گیا۔ یہ وہ ایماندار ہیں جنہوں نے خدا پہ ایمان رکھا ہے، سچے دل سے اس کا پرچار کیا ہے، تو میرے سے آج وہ زندہ آسمان پر اٹھائے گئے ہیں۔ مقدسہ مریم بھی ہے، مقدسہ مریم نے لیکن موت صحیح، لیکن اس کے بعد بدن سمیت زندہ آسمان پر اٹھائے گئے، کیونکہ وہ خدا کی ماں ہے۔ تو میرے سے آج کی عید ہم سب کو دعوت دیتی ہے کہ خدا آج نہ صرف رسولوں کو بلکہ آپ کو اور مجھے برکت دے رہے ہیں کہ جا کر سب قوموں کو شاگرد بناؤ، باپ بیٹے اور مقدس کے نام سے انہیں بپتسمہ دو۔ تو میرے سے جب منادی کرنی ہے، جب پرچار کرنا ہے، جب مبشر بننا ہے، تو ہمیں یسوع کا مزاج اپنانا ہے۔
लिखा है ना फिलिपियों के नाम खत में, उसका 2 बाब 5 आयत में, कि बस तुम्हारा मिजाज वही है जो मसीह खुदाबंद का है। खुदा मिजाज की है, ओदा मिजाज इनकसारी है, हलीमी है, ताबेदारी है, मुआफी है, तौबा है, प्यार ते मोहब्बत का ओदा मिजाज है। जिन्नी देर तक साडे अंदर सिफतां नहीं होंगियां ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਯਿਸੂ ਦਾ ਮਿਜ਼ਾਜ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾ ਸਕਦੇ, ਕਦੀ ਮੁਬਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਕਦੀ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਕਦੀ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਸੋ ਅੱਜ ਇਹ ਈਦ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਾਵਤ ਦਿੰਦੀ, ਨਾ ਸਿਰਫ ਕਾहिन ਨੂੰ, ना सिर्फ मुनाद को, बल्कि हर मोमिन जो बपतिस्मा याफ्ता है, ये उसके लिए चैलेंज है कि उसने अपनी जिंदगी, किरदार और बातों से इस कलाम का प्रचार करना है, ताकि लोग हमारे कामों से जाने कि तुम यीशु के शागिर्द हो, मसीह हमारे खुदावंद के वसीला से।